رگ رگ تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک لمحے میں، ایک منٹ میں 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ 72 مرتبہ دھڑکنے کے معنی یہ ہے کہ 72 مرتبہ خون کو کھینچ کر، اس کو پمپ کر کے، اس کو صاف کر کے، اس کو جسم کی ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی رگ تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ جو اتنا پہنچاتا ہے کہ جتنے چھوٹی سے چھوٹی رگ تک وہ خون پہنچ جائے، اس کو جو پہنچاتا ہے اس کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ تقریباً اتنا فاصلہ طے کرتا ہے چھوٹی چھوٹی رگوں تک پہنچانے کے لیے کہ جتنا پوری زمین کے گرد ایک چکر کاٹ لیا جائے۔ کچھ ایسا پڑھا تھا میں نے کہیں، یعنی 24,800 میل، کیونکہ جسم کے اندر رگیں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں، تو وہ ادنا سے ادنا رگ تک پہنچاتا ہے خون، چھوٹی سے چھوٹی رگ۔ وہ ساری رگیں اگر جمع کی جائیں اور ایک خط مستقیم پر سیدھی لائن پر کر دیا جائے تو 24,800 میل کا فاصلہ طے کرتا ہے، ایک منٹ میں 72 مرتبہ۔ اور یہ اگر اپنا کام کسی وقت اس کے کام میں رکاوٹ پیش آ جائے تو دل کا دورہ ہے، ہارٹ اٹیک ہے، اور بند ہی ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی تو موت ہے۔ ساری دنیا جو ہے، ساری کائنات، وہ اس طرح ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ وقت سکون کا ملتا ہے، لیکن اس عضو کو سکون نہیں، اس کے سکون کے معنی ہے موت۔ تو یہ سو رہا ہو آدمی یا جاگ رہا ہو، چل رہا ہو یا بیٹھا ہو، یہاں تک کہ بے ہوش ہو، کچھ پتہ نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ اپنا کام کرتا رہے گا۔ تو سلامت قلب کے ایک دو ظاہری معنی ہے، اور وہ بھی مطلوب ہے، وہ نہ ہو تو زندگی ختم۔ کہ اللہ میرا قلب جو ہے وہ سلامت رہے، یعنی اس کو کوئی اس کو مرض لاحق نہ ہو، اور وہ اپنا کام مسلسل کرتا رہے۔ ایک تو یہ معنی ہے اس کے، اور یہ معنی بھی مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا کہ میں صحت میں رہوں، صحت سے رہوں، میرا دل صحت مند رہے، یہ بھی ایک مقاصد میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی چاہیے۔ تو ظاہری معنی تو اس کے یہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے رموز وہ صرف میڈیکل سائنس نہیں بتا سکتی، ان کے رموز بتانے والے وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، بلکہ اس سے پہلے قرآن کریم کی روشنی میں جو حقیقت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ دل کا ایک تو ظاہری کام ہے جو میڈیکل سائنس جس کے بارے میں بتاتی ہے کہ دل کیا کام کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے، ایک تو وہ کام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دل کے ساتھ ایک پوشیدہ قوت اس کے ساتھ اٹیچ کر دی ہے، دل کے ساتھ۔
وہ ایک لطیف قوت ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آ سکتی، جسے خوردبین بھی نہیں دیکھ سکتی. وہ ایک طاقت ہے، لطیف طاقت، جو اللہ تعالیٰ نے اس لوتھڑے کے ساتھ ملا کر رکھی ہوئی ہے. اس لطیف طاقت کا نام ہے لطیفہ قلب. وہ کیا طاقت ہے؟ وہ ایک ایسی طاقت ہے، ایسی قوت ہے کہ جس سے انسان کے جذبات پرورش پاتے ہیں، خواہشات پیدا ہوتی ہیں اور جذبات اس میں پیدا ہوتے ہیں، اور صحیح بات کو گرفت کرنے کی طاقت، صحیح بات کو پکڑنے کی طاقت، صحیح بات کو سمجھنے کی طاقت، وہ بھی اس لطیف قوت کا کام ہے. اسی لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ کافروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں باری تعالیٰ کہ ان کے پاس دل تو ہیں لیکن دل سے سمجھنے کی طاقت نہیں. اب عام طور سے تو میڈیکل سائنس یہ کہے گی کہ سمجھنے کا تعلق جو ہے وہ کائے سے ہے؟ دماغ سے. سمجھے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سمجھنے کا تعلق کائے سے ہے؟ دل سے ہے. سمجھے؟ ساری میڈیکل سائنس سے ہٹ کر یہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تک طب اتنی ترقی نہ کی ہو کہ جس نے یہ سمجھا ہو کہ بھئی دماغ سے آدمی سوچتا ہے. اس وقت بھی جو طب تھی وہ اتنا تو اس نے دریافت کر لیا تھا کہ سوچنے کی طاقت جو ہوتی ہے وہ کائے میں ہوتی ہے؟ دماغ میں. تو اس عالم میں جہاں سارے اطباء اس بات پر متفق ہیں کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دماغ میں ہوتی ہے، اس عالم میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس قلوب ہیں لیکن وہ ایسے ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، جس کے معنی یہ کہ سمجھنے کی طاقت جو ہے وہ دل میں ہے. تو سمجھنے کی طاقت بھی دو قسم کی ہے. یہ بڑا کچھ دقیق مضمون ہے لیکن اب کیا کیا جائے. سمجھنے کی طاقت جو ہے وہ بھی دو قسم کی ہے. ایک ہے مجرد ادراک. مجرد ادراک وہ تو ہوتا ہے دماغ سے، اچھے بھلے سے قطع نظر. ادراک کسی بھی چیز کا وہ تو دماغ سے ہوتا ہے. اور ایک ہے خواہشات، یعنی دل کے انسان کے اندر دل میں خواہشات پیدا ہوتی ہیں کہ میں یہ کروں، یہ کر لوں تو یہ مزہ آ جائے گا، یہ کر لوں گا تو یہ نقصان ہوگا، یہ کر لوں گا تو یہ فائدہ حاصل ہوگا. یہ خواہشات اور یہ جذبات یہ دماغ سے نہیں، اس کا تعلق دل سے ہے. دل کی اس مخفی طاقت سے ہے جس کو لطیفہ قلب کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر یہ پانی رکھا ہے تو اس پانی کو یہ سمجھنا کہ یہ پانی ہے، یہ تو ہے دماغ کا کام. سمجھ گئے؟ لیکن یہ ٹھنڈا پانی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، میری خواہش ہے کہ میں اس کو پی لوں، اس کا تعلق دل سے ہے، اس لطیفہ قلب سے ہے، وہ خواہشات اور جذبات سے ہے جو دل میں پرورش پاتے ہیں. تو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کہ خوب سن لو،
یعنی پہلے سے آگاہ کیا، بات کہنے سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ خوب سن لو، اچھی طرح سمجھ لو کہ جس انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح سالم رہے تو سارا جسم صحیح سالم رہتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خوب سمجھ لو کہ وہ قلب ہے۔ تو اس کے بھی دو معنی ہیں جو میں نے عرض کیے، کہ ظاہری معنی اس کے یہ ہے کہ دل ہی وہ انسان کے جسم کا وہ عضو ہے کہ جس پر انسان کی زندگی موقوف ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو انسان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ لیکن جس طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں وہ اس لوتھڑے کی، گوشت کے لوتھڑے کی طرف نہیں، بلکہ در حقیقت اس لوتھڑے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو قوت وابستہ فرمائی ہے جذبات اور خواہشات کی، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس قلب کے اندر جذبات اور خواہشات اچھے پیدا ہو رہے ہیں تو سارا جسم سالم ہے۔ سالم کیا ہے کہ جنت میں جائے گا، اور اگر یہ فاسد ہو گئے، جذبات، خیالات، ارادے یہ فاسد ہو گئے تو فسد الجسد کلہ، سارا جسم گل کے ختم ہو جائے گا، جہنم کی آگ میں جلے گا۔ الا وہی القلب۔ تو لہذا جب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما، سلامتی والا دل عطا فرما، تو اس کے ظاہری معنی تو صحت جسمانی کے ہیں کہ جسمانی طور پر میرا جسم، میرا قلب، میرا دل صحیح رہے، ٹھیک کام کرے۔ لیکن اصل مقصود دوسری چیز ہے کہ اس لوتھڑے کے ساتھ اے اللہ آپ نے جو قوت وابستہ فرمائی ہے سمجھنے کی، حق کو حق سمجھنے کی، باطل کو باطل سمجھنے کی، اور اچھے جذبات کی اور نیک جذبات کی اور برے جذبات کی، وہ جو کائنات ہے، دل کی وہ جو دنیا ہے جو آنکھوں سے پوشیدہ ہے، جو آپ نے اس قلب کے لوتھڑے کے ساتھ منسلک فرما دی ہے، وہ صحیح ہو جائے، وہ سلامتی والی ہو جائے۔ وہ سلامتی والی کیسے ہوگی؟ کہ اس میں جذبات صحیح پرورش پائیں، اس میں خواہشات نیک پیدا ہوں، اس میں عبادت کی خواہش پیدا ہو، اس میں بندگی کی خواہش پیدا ہو، اس میں دوسروں کے ساتھ بھلائی کی خواہش پیدا ہو، اس میں دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہشات پیدا ہوں، اور اس کی برائی کیا ہے کہ اس میں گناہ کے جذبات پیدا ہوں، گناہ کے جذبات پیدا ہوں کہ میں فلاں چیز سے مزہ حاصل کر لوں، فلاں چیز سے مزہ حاصل کر لوں، اس قسم کے خواہشات پیدا ہوں۔ تو اگر اس قلب کے اندر، اس قلب، لطیفہ قلب کے اندر اگر نیک خواہشات پیدا ہو رہی ہیں تو وہ قلب سلیم ہے، اور اگر اس میں خراب خواہشات پیدا ہو رہی ہیں اور خراب خواہشات پیدا ہونے کے باوجود بندہ ان کو کچلنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو بھی قلب سلیم ہے۔ پیدا تو دونوں ہونی ہے، اچھی بھی اور بری بھی۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یعنی اللہ تعالی نے جب انسان کو بنایا تو اس کے اندر الہام فرمایا، الہام فرمایا کائے کا؟ فجور کا، گناہوں کا اور تقویٰ کا۔ الہام کائے پر ہوتا ہے بھائی؟ الہام کس چیز پہ ہوتا ہے؟ دل پر، قلب پر۔ تو ہم نے بندے کے قلب پر ڈال رکھی ہیں دونوں چیزیں، اچھے جذبات بھی، برے جذبات بھی، اچھی خواہشات بھی، بری خواہشات بھی۔ تو کیا ہوگا کہ یہ خواہشات تو پیدا ہوں گی، دونوں ہوں گی، اسی میں تمہاری آزمائش بھی ہے۔
اگر صرف نیکی پیدا کرتے لمحہ اور بدی پیدا نہ کرتے، صرف نیکی کی خواہشات ہوتی بدی کی ہوتی ہی نہ، تو پھر انسان میں فرشتے میں کیا فرق؟ فرشتہ وہ ہے کہ اس کے اندر خواہشات اچھی پیدا ہوتی ہیں، بری نہیں ہوتی. اور انسان کو ایسا بنایا کہ اس کے اندر خواہشات اچھی بھی پیدا ہوں گی اور بری بھی پیدا ہوں گی. وہ صحیح کام بھی کر سکے گا، برا کام بھی کر سکے گا. فرشتہ برا کام کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر استطاعت ہی نہیں، اس میں برے کام کی قدرت ہی نہیں. وہ جھوٹ بولنے پر قادر نہیں، وہ غیبت کرنے پر قادر نہیں، وہ زنا کرنے پر قادر نہیں، وہ بد نظری کرنے پر قادر نہیں. قدرت ہی نہیں ہے سرے سے. اور یہ مخلوق جو پیدا کی ہے، جس کو ظلم و جہول کہہ دیا ہے بڑے پیار سے، سمجھا کہ یہ بڑا ناداں اور ظلوماً جہولا، کہ ہم نے یہ جو اختیار دیا تھا یہ اس کو دیا تھا کہ بھئی تو اگر چاہے تو ہم تیرے اندر دونوں خواہشیں پیدا کر دیتے ہیں، اچھی بھی بری بھی. تو اگر اچھی پر عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، اور برے پر کرے گا تو جہنم میں جائے گا. پہاڑوں کو کہا تو کہا جی نہ یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے، سمجھا. آسمانوں سے کہا کہ آپ لے لو یہ ذمہ داری. آسمان کہا جی نہ، ہم یہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہیں. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض، زمین پر، والجبال فابین ان یحملنها، یہ ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا. واشفقن منها، ڈر گئے سب کہ بھائی اچھائی چاہے ملے نہ ملے، وہ جنت چاہے ملے نہ ملے، لیکن جہنم سے تو بچ جائے کم سے کم، سمجھا. تو اس لیے وہ سب ڈر گئے. وحملها الانسان، انسان آ گیا سینہ چوڑا کر کے کہ میں اٹھاتا ہوں یہ. تو قرآن کہتا ہے انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظالم بڑا جاہل ہے کہ یہ امانت اٹھا لی اپنے اوپر. بظاہر تو یہ مذمت ہے، لیکن حقیقت میں یہ پیار ہے. اور میں نے اس کو ایک شعر میں کہا ہے کہ کیا کم ہے یہ اعزاز کہ اس بزم میں آسی تخلص کرتا تھا پہلے میں. کیا کم ہے یہ اعزاز کہ اس بزم میں آسی ہے ذکر میرا جاہل و ناداں کے لقب سے. تو وہاں ہمیں اللہ میاں کہہ رہے ہیں بیوقوف جاہل نادان، تو نے اٹھا لی یہ ذمہ داری. تو کیا کم ہے یہ اعزاز کہ اس بزم میں آسی ہے ذکر میرا جاہل و ناداں کے لقب سے. تو یہ اللہ میں نے پیار سے کہا ہے. تو غرض خواہشیں تو دونوں پیدا کر دی. فَأَلْهَمَهَا فُجَرَهَا وَتَقْوَاهَا، اور صرف یہ نہیں کہ تقویٰ کی خواہش پیدا کر دی، گناہ کی خواہش نہ کی، ورنہ فرشتے بن جاتا. تو ایک اور شعر میں نے کہا ہے کہ معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، معصوم تھا نہ وقف سجود و دعا تھا میں، خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں. خوبی میری یہی تھی کہ اہل خطا تھا میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ اہل بنے گا خطا کا اور پھر خطا سے بچے گا تو یہ فرشتوں سے آگے نکل جائے گا. تو اس واسطے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، الہام کیا ہر انسان پر فجور کا بھی اور تقویٰ کا بھی، دونوں کی دونوں چیزیں اس کے دل میں، دل کے لطیفہ قلب میں دونوں قسم کے خواہشات پیدا کر دی. اب کیا ہوگا؟ قد افلح من زکاہا. اب جو اس قلب کے لطیفے کو پاک کر لے، صاف کر لے. کیسے صاف کر لے؟ بری خواہشات سے یا بری خواہشات پر عمل درآمد سے. تو کیا ہوگا؟ قد افلح، وہ فلاح پا گیا. قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. اور جس نے اس اپنی جان کو
خطرے میں ڈال دیا گناہوں کی خواہشات سے، وہ نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ تو اب جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قلباً سلیمہ، اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما۔ قلب سلیم کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس میں ناجائز خواہشات پیدا نہ ہوں، پیدا تو دونوں ہی ہوں گی، اللہ میں نے رکھ دی ہیں، دونوں ہی ہوں گی، لیکن قلب سلیم کے معنی یہ ہے کہ اولاً دونوں قسم کی خواہشات پیدا ہوں، لیکن یہ میرا بندہ ناجائز خواہشات کو کچلتا رہے، کچلتا رہے، کچلتا رہے، میری خاطر کچلتا رہے، کچلتا رہے۔ تو جتنا جتنا وہ ان ناجائز خواہشات کو کچلے گا، اتنا ہی قلب سلیم ہوتا چلا جائے گا۔ تو یا اللہ اس کے معنی کیا ہوئے؟ معنی یہ ہوئے کہ یا اللہ مجھے یہ طاقت عطا فرما کہ میرے قلب کے اندر جو ناجائز یا برے جذبات، خواہشات پیدا ہوتے ہیں، ان کو میں کچلنے کے قابل ہو جاؤں، کچلنے کے قابل ہو جاؤں۔ جب کچلتا رہتا ہے، کچلتا رہتا ہے، کچلتا رہتا ہے، تو پھر آخرکار کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا ہی سلیم بن جاتا ہے، قلباً سلیمن، پورا سلیم بن جاتا ہے۔ یعنی وہ ناجائز خواہشات دبتے 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 اتنی کل عدم ہو جاتی ہیں جیسے ان کا وجود ہی نہیں، رہتی ہیں پھر بھی آخر دم تک، لیکن وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ کمزور، بے دم، ان کے اندر طاقت نہیں رہتی، اور پھر وہ قلب سلیم اس طرح ہو جاتا ہے، کچلتے 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 کہ بالآخر وہ اس میں اچھی باتیں آتی ہیں، جذبات بھی نیک پیدا ہوتے ہیں، خواہشات بھی اچھی آتی ہیں، وہ مانگ رہے ہیں سر۔ لیکن جس طرح اگر ظاہری دل جو ہے اس کے کام میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو جائے تو آپریشن کیا جاتا ہے، صحیح ہے؟ یعنی اگر فرض کرو کہیں رگ بند ہو گئی ہے، اس کو کھولنے کے لیے کیا کریں گے؟ بائی پاس کریں گے، یا آپریشن کریں گے، یا کوئی اسٹینٹ ڈالیں گے، کوئی بھی طریقہ اختیار کریں گے اس کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ اسی طرح اس میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے گناہوں کے ارادوں کی، گناہوں کی خواہشات کی، جذبات کی، تو ان کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ ان کا آپریشن کیا ہے کہ ان کو کچل کے آدمی اپنی قوت ارادی سے، اپنے عزم سے، عزیمت الرشد سے، جس کی دعا پہلے مانگی تھی، اس کے ذریعے وہ اس کو کچلتا ہے، اور کچل کر اس کو اس ناجائز خواہشات کے سیلاب کو وہ روکتا ہے، کچلتا ہے، اور اسی کچلنے کو اللہ میاں پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، ان اللہ مع المنکسرۃ قلوبہم، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔ کیسے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ کہ صبر کر کر کے، یعنی جو یا تو کوئی صدمہ پہنچا ہے اس کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے، یا انہوں نے خود توڑا ہے، ان کو جائز خواہشات کو خود کچلا، قلب کو توڑا، کہ تو مانگ رہا ہے یہ کہ میں تیری شیطانی خواہش پر عمل کروں، میں نہیں کروں گا، کچلوں گا تجھے، اور کچل کر تجھے کسی اور کے قابل بناؤں گا، سمجھا؟ کچل کر قابل بناؤں گا کسی اور کے۔ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ دل بنا ہی ٹوٹنے کے لیے ہے، یہ اسی لیے بنا ہے کہ اس کو توڑو، جب توڑو گے تو یہاں کسی اور کی تجلی ہوگی، کسی اور کا جلوہ اس کے اندر آئے گا،
وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جلوہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا جلوہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندگی کا جلوہ، وہ وہاں پر آ کر بیٹھے گا اگر تم خواہشات کو ٹھکراتے رہو گے، خواہشات کو کچلتے رہو گے۔ آنکھ کہہ رہی ہے کہ مجھے لذت لینی ہے، اس کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہ دو حال ہیں، یا تو بچھ جاؤ اس آنکھ کی خواہش کے آگے اور کہو کہ بھائی ٹھیک ہے، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، باقی مزہ مطلوب ہے مجھے۔ تو کیا ہوا کہ وہ قلب کے اندر جو سلامتی تھی اس کو ایک ٹھوکر لگ گئی۔ اب جو برابر تھے نا دونوں چیزیں، فجور رہا اور تقوی، دونوں چیزیں برابر تھی نا، جب فجور نے تقوی کی سرحد پار کر لی تو وہ اس کا تقوی کے سلطنت پر قبضہ ہو گیا، اس کے سلطنت کے کچھ حصے پر قبضہ ہو گیا۔ دوسری خواہش پیدا ہوئی ناجائز، کہا کہ جی یہ زبان سے میں فلاں کی غیبت کر لوں، یہ ناجائز خواہش پیدا ہوئی۔ کیا ہوا کہ جو برابر تھیں دونوں چیزیں، فجر تقواہا، اس نے فجور نے تقوی کی سرحد مزید پار کی اور اندر چلا گیا۔ اسی طرح کرتے کرتے اللہ بچائے وہ سرحد جو ہے وہ دراز ہوتی چلی گئی، فجور نے قبضہ جما لیا، گناہ نے قبضہ جما لیا، اور تقوی جو ہے پیچھے رہ گیا۔ اسی کو فرمایا یہ آگے جا کر کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، تو ایک نقطہ، سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ گناہ کرنے سے ایک سیاہ نقطہ دل پر لگ جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے دوسرا نقطہ لگ جائے گا، تیسرا کرتا ہے تیسرا گناہ نقطہ لگ جائے گا، چوتھا کرے گا تو چوتھا نقطہ لگ جائے گا۔ ارے بھائی اس کا سینہ چیر کے دیکھ لو، کہیں نقطے نظر آتے ہیں کالے کالے؟ گناہ کا جو آدمی گناہ کا عادی ہے، اس کا اگر ظاہر میں سینہ چیر کے دیکھو اور قلب کو ملاحظہ کرو کہ بھئی یہاں کہیں نظر آ رہے ہیں کوئی سینے میں کالے کالے نقطے، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہاں لگتے ہیں؟ اس لطیفہ قلب میں لگتے ہیں جو اللہ نے اس دل کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ تو وہ نقطے لگتے رہتے ہیں یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب گناہ کرتے کرتے آدمی اس کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ زنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہر مسلمان۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، وہ زنگ کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ زنگ کی صورت اختیار کرنے کا کیا معنی؟ کہ پہلے تو آدھی سلطنت فجور کی تھی، آدھی تقوی کی تھی، اب وہ فجور نے آگے بڑھ کر ساری تقوی کی سلطنت پر قبضہ جما لیا، تو وہ زنگ لگ گیا اس کے اوپر۔ اس زنگ لگنے کا نتیجہ یہ ہے کہ جو تقوی کی صلاحیت تھی یا تقوی کی جو طاقت تھی وہ کمزور پڑ گئی، نہ ہونے کے برابر ہو گئی، العیاذ باللہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب کرم فرمایا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ فرض کرو کہ نقطے لگتے رہے، آخر تک پہنچ گئے، بہت زیادہ تقوی کی سرحد جو ہے وہ کم ہوتے ہوتے فجور کی سرحد دراز ہوتی چلی گئی۔ لیکن بہت زیادہ دراز ہونے کے بعد بھی اگر بندہ تقوی کی جو تھوڑی بہت رمق باقی رہ گئی ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے توبہ کر لے، یا اللہ میں نے مجھ سے بہت گناہ ہو گئے، میں نے اپنی تقوی کے سلطنت کو تباہ کر لیا ہے فجور کا ارتکاب کر کے۔ اللہ کہتے ہیں سارا فجور کی جتنی اسے فتح پائی تھی وہ سب ختم، تقوی اس کی جگہ آ گیا، اس سلطنت کی جگہ تقوی کی سلطنت قائم ہو گئی۔ جیسے کہ ایک مفتوح علاقہ اور اس کو کہیں باہر سے کمک مل جائے تو پھر وہ مفتوح علاقہ واپس لے لیتا ہے،
ہے نا، جو فاتح ہوتا ہے یا جو اہل سلطنت ہوتا ہے وہ اس کو کمک ملنے سے واپس لے لیتا ہے. تو یہاں کمک مل گئی توبہ کی، سمجھے آپ؟ تو توبہ کی کمک مل جائے تو یہ مفتوحہ علاقہ پھر واپس آ جاتا ہے، پھر تقویٰ کی سلطنت قائم ہو جاتی ہے اسی جگہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا ہے. یہ کمک بہت مشکل نہیں ہے، سمجھے؟ یہ کمک حاصل کرنا یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں. اگر دنیا کے مفتوح علاقوں کو دیکھو اور اس میں دنیا کی کمک آپ مثلا ایک پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے بھارت کے ساتھ، اور معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بھارت جو ہے وہ چڑھ آیا اندر، تو ہمیں کمک لینے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ کوئی کہہ رہا ہے چین جاؤ، کوئی کہتا ہے امریکہ جاؤ، کوئی کہتا ہے روس جاؤ. وہاں سے پہلے ان کی منتیں کرو، ان کی شرائط مانو، پھر جا کر وہ کمک ملے گی، پھر تمہارا مفتوحہ علاقہ خالی ہوگا. لیکن یہاں اللہ میاں نے کہہ دیا ایک مرتبہ بس یہ کہہ دو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں آپ سے مغفرت مانگتا ہوں، بہت گناہ ہو گیا مجھ سے، میں بہت زیادہ شرمندہ پریشان ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں. ایک مرتبہ یہ کہہ دیا، وہ کمک فوراً پہنچ گئی اور اس نے اس مفتوحہ علاقے کو دوبارہ فتح کر لیا، واپس لے لیا، اور تقویٰ کی سلطنت غالب آ گئی. الہمہا فجورہا و تقواہا، کہ یہ اس کے رحمت ہے میرے مالک کی کہ یہ واپس آ جاتی ہے. تو قلباً سلیماً، اے اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما. یعنی بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں کبھی یعنی ہوتی تو ہیں خواہشات، لیکن ان کی پہلے ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کچھ چنا ہوا ہوتا ہے، ان کے اندر خواہشات پیدا تو ہوتی ہیں، مگر ان کو اس خواہش کو کچلنے کی زبردست طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح عطا فرما دیتے ہیں کہ ان کو اسے گناہ صادر ہی نہیں ہوتا. ایسے ہوتے ہیں اللہ کے بندے جن کو جو پیدائشی طور پر ولی اللہ کہلاتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کھینچ لیتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. تو ان کا حال بچپن سے ہی ہوتا ہے کہ ان سے گناہ صادر ہوتا ہی نہیں، خواہشات پیدا ہونے کے باوجود نہیں صادر ہوتا ان سے گناہ. یہ نہیں کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ کر رکھا ہوتا ہے گناہ سے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، کہ ہم نے مادرزاد ولی اللہ اگر دیکھا تو حضرت میاں صاحب کو دیکھا، حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ ہمارے دادا کے شاگرد تھے. حضرت مولانا سید اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ میاں صاحب کے نام سے مشہور تھے، بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے. عجیب عجیب واقعات ان کے ہم نے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنے ہیں، اور میرا نام بھی انہوں نے رکھا تھا اور تحنیک بھی انہوں نے فرمائی تھی. تو ہمارے دادا کے وہ شاگرد تھے حضرت مولانا محمد یاسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے. تو دادا فرمایا کرتے تھے کہ یہ مادرزاد ولی ہے. کہنے لگے کہ جی ایک مرتبہ بچے تھے، بالکل چھوٹے بچے جو پڑھتے تھے حضرت ہمارے دادا صاحب سے، فارسی پڑھتے تھے. تو وہاں کسی نے وہ روشنائی گر گئی وہاں پر دری کے اوپر، یا کچھ ایسی بات ہو گئی. تو اب حضرت ہمارے دادا جو تھے وہ تھے ذرا باروب شخصیت، استاد بھی باروب تھے. تو انہوں نے پوچھا طلبہ سے، بھائی کس نے یہ روشنائی ڈالی ہے؟ اب ہر ایک خاموش، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ اگر میں اعتراف کروں گا تو پٹائی ہوگی اور سزا ملے گی. تو ہر ایک جو ہے دبک رہا ہے. کہ یہ کھڑے ہو گئے، چھوٹے سے بچے، کہہ رہے حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میرے ہاتھ سے روشنائی گر گئی تھی. یہ خود میرے دادا نے واقعہ سنایا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ اتنے بچپن میں بھی کوئی عذر نہیں، کوئی تعویل نہیں، بس مجھ سے غلطی ہو گئی تھی. تو اس لیے وہ فرماتے تھے کہ یہ مادرزاد ولی اللہ تھے.
تو بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، تو بعض ایسے ہوتے ہیں شروع سے اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا فرما دیتے ہیں، لیکن ہر ایک ایسا نہیں ہوتا، اس کے اندر دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مانگ یہ رہے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ یہ دونوں چیزیں بھی ہوں اگر، تو مجھے سلامت عطا فرما دیجیے، سلامتی عطا فرما دیجیے کہ میرے دل میں اول تو خواہشات اچھی پیدا ہوں، اور اگر بری خواہشات ہو رہی ہیں تو ان کو کچلنے اور دبانے کے لیے مجھے قوت عطا فرما دیجیے کہ اس کے ذریعے میرے تقوی کی سرحدیں آگے ہوں اور فجور کی سرحدیں پیچھے ہوں۔ یہ ہے معنی اللہم انی اسألک قلبا سلیما، میں سلامتی والا دل چاہتا ہوں۔ اور جب ایک مرتبہ سلامتی والا بن گیا، کچل کچل کے تو پھر جو ہے وہاں پر باری تعالیٰ کا جلوہ، باری تعالیٰ جلوہ افروز ہوتے ہیں، باری تعالیٰ اس قلب میں سماتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں تقوی کی سرحد جو ہے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے۔ تو بھائی یہ دل جو ہے بنایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی دل سے میری مراد وہ لطیفہ قلب، وہ اس لیے بنایا ہے تاکہ اس کو اس پر چوٹیں لگاؤ۔ چوٹیں کاہے کے لگاؤ؟ کہ گناہ کی خواہش پیدا ہو رہی ہے اور نہیں کروں گا، تیری بات نہیں مانوں گا، یہ عزم کر لو، اور ایک دن عزم کر لیا تو بس سمجھ لو کہ تم نے فتح پا لی، قلب سلیم حاصل ہو گیا، قلب سلیم حاصل ہو گیا تو سب کچھ مل گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بھی اسی سے قائم ہوگا۔ ہمارے حضرت ایک شعر سنایا کرتے تھے کہ بتان ماہ وش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں۔ اب بتان ماہ وش تو ایک کنایا ہے، مراد تو حسن حقیقی ہے۔ بتان ماہ وش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں، جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں۔ تو جسے برباد کرتے ہیں کیا معنی؟ کہ اس کے قلب کی لطیفہ قلب کے اوپر چوٹیں لگاتے ہیں تو پھر اسی کے دل میں رہتے ہیں۔ بتان ماہ بش اجڑی ہوئی منزل میں رہتے ہیں، جسے جسے برباد کرتے ہیں اسی کے دل میں رہتے ہیں۔ اور یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا۔ کاسا ساز کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، پیالے سے مراد یہ قلب کا پیالہ۔ یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے۔ تو جب یہ بگاڑ دیتے ہیں نا، کہ اس بگاڑنے کے معنی یہ کہ اس قلب کو کے اوپر چوٹیں لگتی ہیں، تو چوٹیں لگنے سے کچھ اور بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ وہ جلوہ گاہ الہی بن جاتا ہے۔ آج شعر یاد آنے لگے مجھے بہت، تو میں نے بھی ایک شعر کہا تھا کہ آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دلربا کا ہے۔ قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دلربا کا ہے، اس دلربا کا دل ہے اس پر کہ میں ہی رہوں اس میں، سمجھے؟ تو اس واسطے اس کو ادھر ادھر نہ پھینکنا۔ آسی متاع قلب کو رکھنا سنبھال کر، قسمت سے اس گوہر پہ دل اس دلربا کا ہے۔ تو بہرحال قلب سلیم بنتا ہے اس طرح، چوٹیں لگا لگا کے، چوٹیں لگا لگا کے قلب سلیم بنے گا۔
تو خلاصہ کیا ہے کہ جب آپ مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے قلب سلیم عطا فرما، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ ایسا دل عطا فرما جس میں خواہشات، نیک خواہشات پروان چڑھیں اور بری خواہشات کچلی جائیں، ایسا قلب سلیم مجھے عطا فرما دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے اپنے رحمت سے۔ اب دیکھو خزانہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک لفظ، ہر ایک کلمہ خزانہ ہے۔ اسألک الثبات فی الامر واسألک عزیمت الرشد واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک لسانا صادقا وقلبا سلیما، آگے پھر خلقا مستقیما الی آخرہ۔ وہ پھر اللہ نے چاہا اگلے مرتبہ اللہ تعالیٰ دل میں ڈالے گا کچھ، تو لیکن اور کچھ نہیں، تو اتنے ہی یاد کر لے آدمی، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، اے اللہ مجھے سلامتی والا دل عطا فرما دے۔ مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، انشاءاللہ مل جائے گا۔ ان کو کوئی دشمنی ہے ہم سے، اللہ میاں کو کوئی عداوت ہے کہ ہم اس سے مانگیں وہ کہتا نہیں دیتا تجھے، قلب سلیم نہیں دیتا؟ ارے مانگو تو صحیح، جب مانگا ہی نہیں۔ ہمارے حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ تصور کرو کہ میدان حشر ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہے، وہاں سوال جواب ہو رہے ہیں کہ بھئی تو نے کیوں یہ گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیوں کیا تھا، یہ گناہ کیوں کیا تھا؟ تو آپ جواب میں فرماتے ہیں کہ جی آپ نے پیدا ہی کیا تھا ایسے ماحول میں کہ ہر طرف گناہوں کی آگ سلگ رہی تھی، ہر طرف ماحول جو ہے وہ دین بیزاری کا تھا، مغربیت کا طوفان آیا ہوا تھا، یعنی فحاشی کا بازار گرم تھا، آنکھوں کو پناہ نہیں ملتی تھی۔ آپ نے ایسے وقت میں پیدا کیا تو کیا کرتے ہم؟ بہہ گئے اسی میں۔ اگر کہیں صحابہ کے دور میں آپ نے پیدا کیا ہوتا پھر دیکھتے آپ ہمارے کمالات، تو آپ نے پیدا ہی کیا اس دور میں، تو اس واسطے ہم پھسل گئے، کیا کریں؟ تو اگر اس تمہارے جواب میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جب تمہیں ماحول خراب تھا، گناہوں کی آگ لگی ہوئی تھی، ظلمتیں پھیلی ہوئی تھیں، ہم سے کیوں نہیں مانگا؟ ہم سے کیوں نہیں مانگا کہ یا اللہ یہ آگ جھلک رہی ہے مجھے بچا لے اس سے، یا اللہ یہ اندھیریاں پھیلی ہوئی ہیں مجھے نور عطا فرما دے؟ مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ اس کا بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کیا میری قدرت نہیں تھی کہ اس ماحول میں تمہیں بچا کے لے جاتا؟ ان علی کل شیء قدیر نہیں پڑھا تھا قرآن میں تم نے؟ اللہ تعالیٰ قادر ہر چیز پر۔ اور یہ نہیں پڑھا تھا کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری بات سنوں گا، مانوں گا، قبول کروں گا؟ دونوں چیزوں کو ملا کر تم کم از کم اتنا تو نتیجہ نکالتے کہ چاہے کتنا ہی مشکل نظر آ رہا ہو دین پر چلنا، لیکن جب میں اللہ سے مانگوں گا تو وہ میرے لیے آسان فرما دیں گے یا پھر مجھے معاف کر دیں گے۔ تو یہ تم نے مجھ سے کیوں نہیں مانگا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتلا رہے ہیں کہ اسألک قلبا سلیما، کہ میں سلامتی والا قلب مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو عطا فرما دے اور یہ دعا کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔